صحابہ اہل بیت اکٹھے تھے، باہمی ربط تھا، تعلق تھا، نسبت تھی، سب آپس میں برابر تھے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، ساتھ لے گئے حضرت ابو بکر کو، بستر پہ لٹایا حضرت علی کو۔ یہ تعلق ہے، حضرت مولا علی کو بستر اپنے پہ لٹایا اور ساتھ حضرت صدیق اکبر کو لے کر گئے، ہمیں پیغام دیا دونوں ہستیوں کا خیال کرنا۔ ساتھ لے گئے صدیق اکبر کو، ثابت کیا کہ میرے ہم سفر صدیق اکبر ہے، کوئی زبان دراز نہ کرے۔ بستر پر لٹایا مولا علی کو، کوئی زبان دراز نہ کرے، صحابہ بھی میرے ہیں، اہل بیت بھی میرے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بن گئے۔ حضرت امام حسین کو کوئی کام تھا، جب حضرت عمر کے پاس آئے تو ان کے بیٹے دروازے پر کھڑے ہوئے، پوچھا آپ اندر کیوں نہیں گئے؟ امام حسین نے حضرت عبداللہ سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا اندر میٹنگ چل رہی ہے، تو فارغ ہو لیں پھر جاؤں گا۔ حضرت امام حسین علی مقام واپس ہو لیے، میٹنگ ختم ہوئی، حضرت عمر باہر آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بتایا حضرت امام حسین آئے تھے۔ کہا اندر کیوں نہیں آئے؟ کہا میں باہر کھڑا تھا، میں نے بتایا میٹنگ ہے، تو آپ دوڑے حضرت امام حسین کے پیچھے، تو پکڑ کر کہا حضرت صاحب کدھر واپس جا رہے ہیں؟ تو کہا آپ مصروف تھے تو میں نے کہا آپ کا بیٹا بھی باہر کھڑا ہے اسی لیے واپس آ رہا ہوں۔ تو آپ نے اپنے سر کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ جو آج عزتوں کی دستاریں ہیں یہ ساری آپ کا صدقہ ہے۔ جب آپ آئیں تو آپ کو کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں، ہمارے دروازے آپ ہی کے لیے تو کھلے ہوئے ہیں۔ یہ تعلق ہے، یہ نسبت ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جنازے میں شرکت فرمائی تو حضرت ابی ہریرہ نے اپنی دستار اتار کر حضرت امام حسین کے جوتے کو صاف کیا، تو فرمانے لگے حضرت ابی ہریرہ کو امام حسین کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی دستار اتار کے میرا جوتا صاف کر رہے ہیں، آپ کیا بڑی شان والے لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ شان بھی آپ کے نانا سے ملی ہے۔ یہ تعلق تھا، یہ نسبت تھی، کہیں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو دربان کون تھا؟ حفاظت کے لیے کھڑے ہونے والے کون تھے؟ ایک دروازے پر حضرت امام حسن، ایک دروازے پر حضرت امام حسین حفاظت کر رہے تھے کہ کوئی حضرت عثمان غنی کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ نسبت تھی، یہ تعلق تھا، باہمی ربط۔ شاہ ایران، اس کی بیٹی قید ہو کے آئی، ایران فتح ہوا، اس کی بیٹی قید ہو کے آئی۔ جب بیٹی قید ہو کر پہنچی تو اب اس کا نکاح مسلمانوں میں سے کسی کے ساتھ ہونا تھا۔ اس دوران مختلف پیغام آئے، ہمارے ساتھ اس لڑکی کا نکاح کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یہ بات شہزادی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، اس کا نکاح شہزادے کے ساتھ ہوگا۔ انتظار کرنے لگے لوگ کہ حضرت نے شہزادہ کس کو کہا ہے۔ جب مجلس لگ گئی، محفل لگ گئی، جمعۃ المبارک کے اندر بیٹھے تو پورا مجمع موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا حضرت امام حسین کو میرے قریب آئیں۔ جب وہ قریب آئے تو اس کا نکاح شہربانوں کا حضرت امام حسین کے ساتھ کرتے ہوئے دنیا کو پیغام دیا وہ بادشاہ کی بیٹی ہے تو یہ سارے جہانوں کے بادشاہوں کا بیٹا ہے، وہ ایران کی شہزادی ہے تو یہ دو جہانوں کے جناب مالک کا شہزادہ ہے۔ اس سے نکاح کر کے پیغام دیا ہم دونوں ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہمارے اندر کوئی فرق نہیں۔ یہ تھی جو حضور کا پیغام تھا، وہ ہمارے تک پہنچاتے رہے۔ حضرت امام باقر سے کسی نے سوال کیا تلوار میں چاندی کا دستہ لگ جائے تو جائز ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں لگا سکتے ہیں۔ تو حضرت امام باقر سے سوال کرنے والے نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار جو تھی اس کا جو پکڑنے کی جگہ دستہ تھا وہ چاندی کا تھا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا آپ بھی صدیق کہتے ہیں؟ تو فرمایا نعم الصدیق الصدیق الصدیق، ہاں میں صدیق کہتا ہوں، صدیق کہتا ہوں، صدیق۔ ایسا صدیق جو حضرت ابو بکر کو صدیق نہ مانے اللہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں جھوٹا کرے گا۔ آپ کے الفاظ ہیں۔ یہ تعلق تھا اہل بیت میں، صحابہ میں، کہیں کوئی دو رائے نہیں تھی، سب مل کر دین کے پرچم کو بلند کر رہے تھے۔ الحمدللہ ان کا باہمی ربط و تعلق اس قدر مضبوط ہے کہ حضرت علی کے بچوں کے نام حضرت ابو بکر کے نام پر، حضرت علی کے بچوں کے نام حضرت عمر کے نام پر، حضرت علی کے بچوں کے نام حضرت عثمان کے نام پر۔ یہ جو شہزادے کربلا میں شہید ہوئے ہیں اور ان کے مزارات آج بھی عراق کے اندر موجود ہیں، آپ جا کر دیکھیں وہاں لکھا ہوا ہے جہاں حضرت امام حسین کا مقبرہ ہے انہی کے اندر بھی حضرت عثمان بن علی،
حضرت عمر بن علی، حضرت جناب ابو بکر بن علی کا مقبرہ بھی موجود ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے شہادت پائی کہاں؟ کربلا کے اندر۔ لیکن کیا ہے، آج کوئی صحابہ کو اہل بیت کے خلاف کر رہا ہے، کوئی اہل بیت کو صحابہ کے خلاف کر رہا ہے۔